جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ آج جو آپ کے لیے سٹوری لے کر آئی ہوں وہ ہے شہزادی کی رہائی۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا بادشاہ سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ وہ ایک نیک دل اور خدا ترس آدمی تھا۔ بادشاہ کی شادی کو 10-15 سال ہو چکے تھے مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ رعایا اپنے بادشاہ کے ہاں اولاد ہونے کی بہت ہی دعائیں کرنے لگی تھی۔ آخر کار یہ بات سب سچ ثابت ہو گئی کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور بادشاہ کے ہاں ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام بادشاہ کی بھانجی عائشہ نے عذبہ رکھا، جو بادشاہ کے ہی محل میں رہتی تھی۔ شہزادی عذبہ کی پیدائش پر ملک میں جشن منایا گیا اور تمام رعایا کو کھانا کھلایا گیا، خواہ وہ غریب تھے خواہ وہ امیر تھے، سبھی کو کھانا کھلایا گیا۔ شہزادی عذبہ کی پرورش ناز و نام سے ہونے لگی۔ شہزادی عذبہ اپنے 15 سال کی اب ہو چکی تھی۔ بادشاہ شہزادی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں سیر کرنے کے لیے گئی۔ تمام سہیلیاں ادھر ادھر کھیلنے لگی کہ اچانک سیاہ رنگ کا دھواں چھا گیا اور ہا 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 کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تمام سہیلیاں اور شہزادی ڈر گئی۔ جب ان کے حواس قائم ہوئے انہوں نے اپنے سامنے ایک لمبے قد، موٹے پیٹ اور کالے رنگ کا آدمی کھڑا پایا، جس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اصل میں وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ وادی گنجو جن کا دیو تھا، جس کا اس وادی پر قبضہ تھا۔ وہ شہزادی عذبہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ سامری جادوگر کا شاگرد تھا، جس نے اس دیو سے کہا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرو اور اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون کالی ماتا کے قدموں میں بہاؤ۔ لہٰذا دیو نے شہزادی عذبہ کو پکڑا اور ہوا میں گھومتا ہوا غائب ہو گیا۔ شہزادی کی سہیلیاں روتی رہ گئیں۔ جب شہزادی کی سہیلیاں واپس محل پہنچی اور انہوں نے سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ملکہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ کے علاج کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی لفظ جاری تھا، وہ تھا عذبہ عذبہ میری بیٹی عذبہ۔ ملکہ کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو شہزادی کو دیو کی قید سے چھڑوا کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ اس مہم پر گئے مگر کوئی بھی کامیاب واپس نہ لوٹا۔ پڑوسی ملک کا رہنے والا شہزادہ ابو بکر ایک نیک انسان تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو اس نے بھی وادی گنجو جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ وہ شہزادی کو دیو کے چنگل سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ راستے میں جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا دکھائی دی جو چلنے بھی نہ پا رہی تھی۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا۔ اس نے بڑھیا کو سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ بڑھیا اصل میں ایک پری تھی جو شہزادے کو آزما رہی تھی۔ جب اس نے اپنا اصل روپ دکھایا تو شہزادہ گھبرا گیا۔ پری نے شہزادے کو تسلی دی اور تمام حقیقت بتائی۔ شہزادی نے بھی اپنی تمام کہانی اسے سنا دی۔ پری نے شہزادی کو ایک کاغذ دیا اور کہا کہ یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس سے جو تم کہو گے وہ یہی چیز بن جائے گا۔
شہزادی نے پری کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس نے کاغذ سے کہا اڑن قالین بن جاؤ اور مجھے وادی گنجو پہنچا دو۔ بس پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر بعد وہ وادی گنجو پہنچ گیا۔ وہاں داخل ہوتے ہی اسے سامنے ایک بڑا سا گیٹ نظر آیا۔ شہزادے نے کاغذ کو حکم دیا کہ دروازہ کھولو، تو کاغذ نے دروازہ کھول دیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ دیو اپنی پوجا میں مصروف ہے، اپنی عبادت کرنے میں مصروف ہے۔ شہزادے نے کاغذ کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دیو کا سر کاٹ دو۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی دیو کا سر کٹا تو زوردار دھماکہ ہوا اور اب شہزادے کے سامنے شہزادی کھڑی تھی۔ شہزادے نے شہزادی کو ساری بات بتائی اور کاغذ کو حکم دیا کہ ہمیں ہماری منزل پر پہنچا دو۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادہ ابوبکر اور شہزادی ازبا محل میں پہنچ گئے۔ پرنسس کو صحیح حالت میں دیکھ کر بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادہ ابوبکر سے کہا کہ اسے کیا انعام چاہیے۔ پرنس نے شہزادی سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا اور پرنس ابوبکر کی شادی ہو گئی پرنسس ازبا سے اور تمام ملک میں جشن منایا گیا۔ سچ ہے کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو تمام کام آسان ہو جاتے ہیں اور برائیوں پر چلنے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پرنسس سٹوریز کی کلیکشن میرے پاس بہت زیادہ ہے اور فیری ٹیلز کی بھی۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔